بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد اور اس کے مناظرات اور صحابہ کرام کی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب قریش مکہ بدر سے بری طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان سہالی راستے سے بچا کر لایا تھا، وہ سرمایہ ایک محفوظ جگہ پر امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ قریش مکہ کی اس بری طرح ہار کا زخم ہر بندے کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے اور باقی رشتہ دار بدر میں مارے گئے، ان کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ اس ہار کے بعد ہر شخص کا سینہ لبریز تھا۔ بالآخر ابو سفیان اور دیگر سرداران مکہ قریش کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ جو کاروان تجارت کا سامان امانت رکھا گیا وہ دیگر سرداروں پر تقسیم کر دیا گیا تھا، اور باقی کا ذرائع منافع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تیاری کے لیے رکھ لیا گیا، تاکہ مسلمانوں سے اپنے بھائی، باپ، بیٹے اور اپنے دیگر اہل و عیال کا بدلہ اور انتقام لے سکیں۔ سب سرداروں نے اپنے اپنے حصے سے 50,000 دینار جمع کیے تاکہ وہ اس کام میں لگا سکیں۔ اسی بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں، بس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس کریں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے باہر بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضرت حباب بن منظر کو اس کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ معلوم کریں کہ فوج کتنی تعداد میں ہے، اور واپس لوٹتے ہی حضرت حباب نے آ کر صحیح اندازے سے اطلاع دی۔ دیگر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کا پہرا دینے کے لیے تعینات کیا۔ یہ جمعے کی شب تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا۔ دیگر مجاہدین اور انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی رک کے مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے باہر نکل کے حملہ کیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تلوار کو ہلا رہا ہوں اور اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ پھر اس تلوار کو دوبارہ ہلایا تو تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر کا صحابہ کرام سے تعلق تھا کہ صحابہ کرام کو جہاد میں لے جانا یعنی تلوار کو ہلانا تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا یعنی غزوہ احد میں اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، یعنی کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ پھر اسی تلوار کو دوسری غزوہ میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہو گئی اور خوب دشمنوں پر چلی۔ عبداللہ بن ابی رحائش المنافقین سے بھی ہوشیار اور تجربہ ہونے کا یہ مشورہ لیا کہ اگر کسی دشمن نے بھی مدینہ پر حملہ کیا تو فتح ہماری ہوگی، اور اگر باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینہ سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی ہے، اور جب کبھی ہم نے مدینہ میں رہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا تو دشمنوں نے ہمارے ہاتھوں سے تکلیف اٹھائی ہے کہ اگر دشمن مدینہ میں گھس آئے تو وہ مردان کی تلوار سے مقابلہ کریں گے اور چھوٹے بچوں اور عورتوں سے زیادتی کریں گے، اور اگر باہر رہے تو ناکام واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن بعض نوجوان نے اس چیز کا اصرار کیا کہ مدینہ کے اندر لڑائی کی جائے، اور بعض نے یہ اعتراف کیا کہ مدینہ سے باہر لڑائی کی جائے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت سعید بن عبدہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور باہر نہ جائیں گے تو یہ ہمیں بزدل سمجھ کر لوٹ جائیں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔
شوال یوم جمعہ کے بعد نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کے لشکر کے ساتھ گھوڑے پر روانہ ہوئے تھے اور اسی طرح چلتے چلتے خدا سے دعائیں مانگتے رہے، اور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہے تھے، اور دیگر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں چل رہے تھے۔ مدینہ سے نکل کے جب دشمنوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے فوج کا جائزہ لیا اور ان کی جو نوجوان عمر اور کم عمر کے تھے ان کو واپس فرمایا۔ ان میں کم عمر کے صحابہ رفاع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس نہ جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، جن کے بہت اصرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سمرہ بن جند نے بہت حیرت بھری نگاہوں سے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ میرے بھائی کو تو اجازت مل گئی ہے لیکن مجھے نہ مل سکی، حالانکہ میں ان سے زیادہ قوت میں تیز اور طاقتور ہوں اور ان سے زیادہ لوگوں کو پچاڑ سکتا ہوں۔ تو ان کے والد مری بن سنان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رفع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو واپس فرمایا، حالانکہ میرا بیٹا جو ہے قوت اور طاقت میں اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع اور سمرہ کی کشتی کروائی۔ سمرہ نے رفع کو پچاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دے دی۔ لشکر اسلام سے منافق کی علیحدگی اور واپسی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عود کے قریب پہنچے تو المنافقین عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کی جماعت اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ کہہ کے واپس ہو گئے کہ آپ نے میری راہ نہیں مانی، ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں پر جو ہے ظلم کریں، یہ جنگ نہیں، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 لوگ رہ گئے تھے، جن میں صرف 100 آدمی ذرا پوش تھے، اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ بن دینار حسانی کا۔ قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اویز میں سے بنی حارث نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے لشکر کی دونوں طرف تھے، دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، خدا نے ان کو بچا لیا اور واپس نہیں ہوئے۔ تو خدا نے ان کے بارے میں ایک آیات نازل فرمائی، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے 2 گروہوں نے ہمت ہار دی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی، اس لیے وہ واپس محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے سامنے اور عود کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا، اور جو قبیلے واپس جانے کے منتظر تھے اللہ پاک نے انہیں ایسی ہمت کہ وہ کفار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک دستے کے ساتھ عود کے پہاڑ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دونوں طرف کی پہرے داری کریں اور ہوشیار ہو کے اپنی پوزیشن میں کھڑے ہو جائیں۔ قریش کا لشکر بروز بدھ کو ہی مدینہ پہنچ کر اپنا پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور اشرف مکہ کی 15 عورتیں ان کے ہمراہ تھیں، جو پڑاؤ کی جگہ پر مردوں کو خوش کرتی۔ قریش اپنے لشکر جو کہ حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، عمرو بن الاس اور عبداللہ بن ابی رابیہ کو مقرر کر دیا گیا، مگر بعد میں چل کر قریش کے یہ 5 امراء لشکر مشرف اسلام ہوئے، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے یہ خطاب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو حق کے ساتھ لے جائے؟ بہت سے ہاتھ اس شہادت کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے اور آگے بڑھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ زخم ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور مسلمانوں نے خوب جذبے کے ساتھ وہ جنگ لڑی۔
جنگ کے دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اسی کی لاش زمین پر نظر آتی۔ واشی بن حرب جو کہ ہندا کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں ہندا کا چچا تائمہ بن عدی، جسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، ہندا کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ ہندا نے اپنے حبشی غلام سے کہا، اگر میرے چچا کے بدلے میں امیر حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو حبشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ واشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب جنگ کے دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس واشی نے ان کا پیچھا کیا اور اس نے اپنے نیزے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ کے دوران مسلمانوں کی فتح قریب تھی اور قریش مکہ اپنا مال غنیمت چھوڑ کے ان سے ڈر کے وہاں سے بھاگ رہے تھے تو تعینات جو صحابہ کرام پہاڑوں کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے وہ اتر کے نیچے آنے لگے تاکہ مال غنیمت کو لوٹا جائے۔ حضرت خالد بن ولید انہی کی طاق میں تھے تاکہ یہ یہاں سے ہٹیں اور ان پر حملہ کیا جائے، اور جیسے ہی یہ صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے نیچے اتر کے آئے تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر کے کافی زیادہ صحابہ کرام کو شہید کیا، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ جنگ کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور وہ اوت پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اوت پہاڑ نے ان کو اپنے اندر جگہ دی۔ اس کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ ان سے ملتا جلتا کوئی شخص تھا، جس سے لوگوں کو لگا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور اسی جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ یہ وہی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک زمین میں گرنے سے پہلے اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ اگر ان کا خون مبارک زمین پر گر جاتا تو پوری زمین پر کبھی بھی کوئی سبزہ نہ اگتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ابو سفیان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ میں ان پر حملہ کروں، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ان پر وار کیا، جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کا نماز جنازہ فرشتوں نے ادا کیا تھا۔ جب ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ جنابت کی حالت میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اس حالت میں شہید ہوئے، تبھی ان کا غسل فرشتوں کی جانب سے ہوا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو اگر آج کا ٹاپک پسند آیا ہے جنگ احد کے اوپر تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اچھے کمنٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔